السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک RCH چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم صدقات سے متعلق کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں اس کے بارے میں۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کا خرچ کرنا ثواب کی نیت سے، راہ خدا میں اپنے حلال کمائی کو اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا رضائے الہی کے لیے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو صدقات کے سلسلے میں صدقہ ادا کرنے کے بارے میں قرآن و احادیث میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں قرآن کریم میں صدقے کی افضلیت بیان کی گئی وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رضائے الہی کے لیے اپنے حلال کمائی کا وہ حصہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ مولا میں خرچ کریں، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ جی ایک سوال یہ بھی ہے کہ بیماری سے شفا کے لیے لوگ صدقہ دیتے ہیں تو اس میں رضائے الہی کا ہم یہ تو اپنا فائدہ ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بیماری سے شفا یابی کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے تو اس میں وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسم کے بیماری کا علاج صدقہ سے کرو۔ تو جہاں اپنا یہاں غرض ہے بظاہر کہ ہم بیمار ہوئے ہیں تو انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کو دفاع کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے یا بیماری سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں۔ بظاہر ہمارا مقصد اور مفاد اپنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ فرمان نبی ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ یا تمہیں بیماری لاحق ہو جائے یا تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو تم صدقہ کرو، تو صدقہ دینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک اہم بات ہے کہ صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے حلال کمائی کا وہ حصہ اپنے آپ اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی افضلیت بتائی، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی ترغیب آپ نے عطا فرمائی ہے۔
حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق الیک، تم خرچ کرو، تم میری راہ میں خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، تم پر خرچ کروں گا۔ جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے یا ہم مالی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہمارے کاروبار ہمارا جو ہے کم چلتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم جب مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ راستے کو بند کر دو۔ ابھی کسی مدرسے میں وہ بندہ کچھ پیسے دے رہا ہوتا ہے صدقہ، وہ کہتا ہے اسے یہاں بھی بند کر دو۔ ابھی کسی مسجد میں کچھ دے رہا ہوتا ہے، وہ بندہ کا خیال جاتا ہے ابھی اسے بھی بند کر دو۔ اور غریبوں کو کہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ مالی بحران کے شکار کی وجہ سے وہ چاہتا ہے وہاں بھی بند کر دو۔ لیکن گھر کی ضروریات جہاں بہت زیادہ ہیں، گھر میں بہت ساری گاڑیاں، 4-5 گاڑیاں ہیں، تو وہ گاڑی کے خرچے کو کم نہیں کرتا، گھر کی ضروریات کو کم نہیں کریں گے ہم کہاں کم کریں گے؟ مدرسے میں دینا بند، مسجد میں دینا بند، یہ راستے بھی روک دو، وہ راستے بھی روک دو، بیوہ کو جا رہا تھا وہاں بھی روک دو، یتیم کو جا رہا تھا وہاں بھی روک دو۔ یعنی ہم ایسے راستے کو روکتے ہیں جو راستے سے ہمارے پاس کوئی مال آنے کا سبب بن رہا تھا۔ ہم صدقہ دے رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم 1 گنا دو گے، 1 پیسے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا اجر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اس میں عطا فرماتا ہے، مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک بات اور ہے کہ صدقہ دینے سے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم دے کر ارشاد فرمایا، لوگوں میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں فرماتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں فرماتا بلکہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے وہ گرتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ بظاہر انسان ہم تواضع اختیار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع اختیار کرنے والوں کو بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرتا تو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقات کے سلسلے میں، صدقہ ادا کرنے کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقے دیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل فرماتا ہے اس کے لیے، اور فرشتے ان کے لیے، اس شخص کے لیے، اس کے مال میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیں اور فرشتے ہمارے لیے، ہمارے مال کی برکت کے لیے، اس میں اضافے کے لیے دعا فرمائیں۔